کا مسئلہ، اور بلکہ ان تک افسوس ہے وہاں 4 کورونا کے ساتھ مر گئے ان کے سکھ ہندو، پورے جناب وزیر اور مشیر حرکت میں آ گئے اور سب کہہ رہے ہیں کہ جناب انسانیت کے ناطے ہم ان کی مدد کریں گے، اور ہمارے اندر بڑی ہمدردی آ گئی ہے، ہم جناب ایمبولینس بھیجیں گے، ہم یہ کریں گے، ہم وہ کریں گے۔ اور بھائی 1 سال تو ہو گیا کشمیر اپنے کشمیری بھائی ہمارے بہنیں مائیں اپنے گھروں میں بند ہے، اس وقت تمہاری انسانیت کہاں تھی؟ اس وقت تمہاری انسانیت کہاں تھی کہ جب کشمیریوں پر ظلم ہو رہا تھا؟ قیامت گزر گئی کشمیریوں پر، تم نے چو بھی نہیں کی۔ آج جناب اگر 4 سکھ مر گئے ہیں تو سارے جناب حرکت سے آ گئے جناب، وہ انسانیت بھی کچھ چیز ہوتی ہے۔ اور میں اگر برما اجڑا اس وقت تمہاری انسانیت کہاں تھی؟ شام اجڑا تمہاری انسانیت کہاں تھی؟ فلسطین اجڑ گیا، یمن اجڑ گیا، افغانستان اجڑ گیا، اس وقت تمہاری انسانیت کہاں تھی؟ ہمدردیاں تمہاری کہاں تھی اس وقت؟ بتاؤ نا۔ اور افغانستان کے اندر اگلوں نے مسلمانوں کو کنٹینروں کے اندر بند کر کے آگ چلائی، کنٹینروں میں بند کر کے مسلمانوں کو آگ جلا دی گئی اور مسلمانوں کو زندہ جلا دیا گیا، اس وقت تمہاری انسانیت کہاں تھی؟ اور جناب مسلمانوں کو ننگا کر کے اگلوں نے کتے چھوڑے، اس وقت تمہاری انسانیت کہاں تھی؟ آج جناب 4 سکھ مر گئے تو جناب سارے جناب اٹھ کرے وہ جناب ہمیں انسانیت کا بڑا درد ہے۔ کہاں تھی تمہاری انسانیت؟ یہ گزشتہ دنوں جناب تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کارکنان پر تم نے سیدھی فائرنگ کی، گولیاں چلائیں، اور جو زخمی ہو گئے تھے ان کی ایمبولینس کو بھی تم نے روکا، اس وقت تمہاری انسانیت کہاں تھی؟ باتیں کرتے ہو، قوم کو دھوکہ دیتے ہو، کہاں تھی تمہاری انسانیت؟ ہماری ہمدردی صرف اسلام کے لیے اور مسلمانوں کے لیے، سکھ سارے مر جان، ہندو سارے مر جان، سارے نزدیک کی حیثیت کسی دی، جو ہمارے آقا و مولا کے خلاف بکواس کرے ہم اس کے ساتھ ہمدردی کریں، جو ہمارے اللہ کے خلاف بات کرے اور جناب اللہ کو چھوڑ کر، وہ خالق اور مالک ہو کر اس ذات کو چھوڑ کر جو بتوں کو پوجا کرے، گائے کو مانے، ہم اس کے ساتھ ہمدردی کریں؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ جو ہمارے شاعر اسلام کی توہین کرے ہم اس کے ساتھ ہمدردی کریں؟ ایسے نہیں ہو سکتا۔ ہماری ہمدردی صرف اسلام اور مسلمانوں کے لیے۔ ہاں، مسلمان کو تکلیف ہو تو ہمارا پورا جسم لرز جاتا۔ اخوت اس کو کہتے ہیں، چبھے کانٹا جو کابل میں تو ہندوستان کا ہر پیر و جواں بےتاب ہو جائے۔ ہمارا جسم ہمارے جسم پر لرزہ کب طاری ہوتا ہے؟ جب مسلمان کو تکلیف ہوتی ہے۔ ہندو مر جان سارے، ساڑھے نزدیکی ایسے ہندو جی، کیوں جی؟ سکھ سارے مر جان، وہی سکھ تھے نا جس کی آج تم مدد کر رہے ہو اور جس کے لیے تم ایمبولینس سے بھیج رہے ہو، وہی سکھ تھے جناب پاکستان بنتے وقت 68,000 کے 70,000 ہماری بچیاں اٹھا کر لے گئے تھے۔ خون کی ندیوں پر پاکستان بنا، کس صلے میں تم ان کو جناب ایمبولینس سے بھیج رہے ہو اور کس صلے میں تم ہمدردیوں کا اظہار کر رہے ہو؟ تو کشمیر آزاد کروا لیا تم نے، سال سے زیادہ ہو گئے جناب، وہاں ظلم و بربریت کے پہاڑ توڑ دیے گئے، اس وقت تم نے چو بھی نہیں کی۔ آج جناب سب کو انسانیت یاد آ گئی ہے، تو بھائی اٹھو، تم نے اٹھ کر جناب کشمیر کو آزاد کروانا ہے، تم نے اٹھ کر جناب میدان عمل میں آنا ہے۔ میدان عمل میں آؤ، انشاءاللہ اللہ رب العزت ضرور مدد عطا فرما دے گا۔ مدد آنا اس کی طرف سے کام ہے، ہم نتیجے کی پرواہ نہیں کرتے، مسلمانوں کا کام ہی نہیں ہے۔ مسلمانوں کا کام ہے صرف میدان عمل میں آنا، نتیجہ پھر اللہ جانے، اللہ کا رسول جانے، جو ہوگا وہ دیکھی جائے گی۔ نتیجے کی پرواہ نہیں کی جاتی کہ کیا ہوگا، کیسے ہوگا۔ قسم بخدا مسجد میں بیٹھا ہوں، نہ میں نے پڑھا ہے نہ میرے اساتذہ نے پڑھا ہے کہ کسی جگہ پر لکھا ہو کہ حضور نے فرمایا کہ بھائی چلیں جنگ کرنے کے لیے۔ کسی صحابی نے پوچھا ہو کہ حضور کیسے ہوگا، کیوں ہوگا، کیسے لڑیں گے، کیا ہوگا؟ نہیں، بس میرے آقا نے فرمایا چلو، صحابہ تیار ہو گئے، صحابہ تیار ہو گئے۔ اور خندق کے اندر 25,000 کا لشکر تھا سامنے، 25,000 کا لشکر، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور پورے مدینے کو انہوں نے محاصرہ کر رکھا تھا خندق کے اندر، اور میرے آقا خود مٹی اٹھا رہے تھے۔ آج دین کا نام لینے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے، اور دین کی بات کرو جناب سب کو جناب سام سونگ جاتا ہے۔ 4 جتے چوک سے بھائی دین کے خلاف تبصرے شروع کر دیتے، اور جناب میرا خیال ہے مسئلہ ایسے ہونا چاہیے، میرا خیال ہے مسئلہ ایسا ہونا چاہیے، اور مولوی کیا میں لگے رہتے ہیں، اور مولویوں کو کیا پتا ہے، اور تینوں کی پتا ہے تو دین دیتا کی ہے، تو نے دین کو دیا کیا ہے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے اندر، یہ بھی گال سن لو، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب بدر کی طرف روانہ ہونے لگے تھے نا، اس وقت آپ کی بیمار صاحبزادی تھی، صاحبزادی بیمار تھی اس وقت آپ، حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت عثمان غنی کی نکاح میں تھی۔ حضور بیمار صاحبزادی کو چھوڑ کر بدر کی طرف چلے گئے تھے۔ آج دین دا نام لوت جناب 11,000 وولٹ سب نے کرنٹ پہ ہے۔ حضور بیمار صاحبزادی کو چھوڑ کر بدر کی طرف چلے گئے تھے، اور حضور کو پتا تھا کہ میں واپس آؤں گا تو بیٹی کا جنازہ بھی نہیں پڑھ سکوں گا، لیکن حضور چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ جب بدر ہوئی، بدر جنگ لڑنے کے بعد جب حضور واپس آئے،
فاتحانہ شان سے حضور واپس آ رہے تھے، جو سامنے دیکھا جناب آپ کے صاحبزادی کو دفنایا جا رہا تھا۔ آج دین دے جناب کام کرنا کون ہے؟ بک بکارے دین دے خلاف کرنے، کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم نہیں کرنے دیں گے ایسا کچھ۔ ہم جب تک موجود ہیں مسلمان انشاءاللہ کفر کو لتاڑ کر رکھیں گے۔ ہاں، یہ بدر کی فضا ہمیں بتاتی ہے۔ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے بدر کے اندر شہادت حاصل کی ہے، ان کا خون یہ میں پیغام دیتا ہے کہ کفر کو اپنے اوپر نہیں چڑھنے دینا، کفر کو اپنے اوپر نہیں چڑھنے دینا، یہود و نصارہ کو اپنے اوپر نہیں چڑھنے دینا۔ آج دیکھو نا، یہود و نصارہ ہم سب پر غالب ہو گئے، اور میرے آقا نے اشارہ کیا تھا، قربان جاؤں میرے آقا آپ کی بصارت پر، آپ کی بصیرت پر، آپ کی نگاہ پر۔ آج لوگ باتیں کرتے ہیں کہ جناب حضور کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں تھا، 1400 سال پہلے جو بعد میں جو ہونا تھا حضور نے 1400 سال پہلے بتا دیا تھا۔ میرے آقا نے فرمایا سنو، میری امت پر ایک ایسا وقت بھی آ جائے گا کہ ساری امتیں مل کر، یہود و نصارہ مل کر میری امت پر ٹوٹ پڑیں گی، ٹوٹ پڑیں گی۔ فرمایا کہ جیسے ایک کھانے کی پلیٹ ہو اور بھوکے اور پیاسے اس کھانے کی پلیٹ پر ٹوٹتے ہیں نا، ایسے سارے یہود و نصارہ میری امت پر ٹوٹ پڑیں گے، ٹوٹ پڑ کر ان کو کھا جائیں گے۔ ایک صحابی کھڑے ہوئے عرض کی تھی حضور اسی تھوڑے ہوں گے اس دن، ہماری قلت ہوگی کہ ہم پر وہ غالب آ جائیں گے؟ آپ فرمایا نہیں نہیں، بل انتم کثیر، فرمایا تم بہت زیادہ ہوگے، لیکن ہوں گے کیسے؟ فرمایا ولکنکم غصاء کغصاء السائل، فرمایا جیسے سمندر ہوتا ہے اور سمندر کے اوپر جھاگ ہوتی ہے، جیسے جھاگ بے فائدہ ہوتی ہے، تم بھی سارے بے فائدہ ہوگے، بیکار ہوگے، تمہارے اندر غیرت نہیں ہوگی، دم خم نہیں ہوگا، عشق رسول نہیں ہوگا، اور ہوگا کیا؟ میرے آقا نے فرمایا اس وقت تمہارے دشمنوں کے دل سے اللہ تمہارا رعب ختم کر دے گا، تمہارا رعب ختم کر دے گا۔ آج دیکھو، آج ایسا ہو نہیں گیا، آج دشمنوں کے دل سے دشمنوں کے دلوں سے ہمارا خوف ختم نہیں ہو گیا، ورنہ وہی دشمن ہوا کرتے تھے کہ جناب مسلمان کا نام سن کر ان کے پر کب کبھی تاری ہو جایا کرتی تھی۔ فاروق اعظم کا نام سن کے کب کبھی تاری ہوتی سی کہ نہیں سی ہوتی؟ کوئی کہندا سی نا کہ بھائی فاروق اعظم آ رہے ہیں، عمر آ رہے ہیں، تو کس طرح بھی ہل جایا کرتا تھا۔ یہ باتیں تھیں نا۔ آج بس باتیں کرنی، جناب ہم بدر کے لیے یہ ہو گیا، بدر کے اتنے شہید ہو گئے اور مسلمانوں نے ایسے لڑا، ایسے کیا، باتیں کرنے سے بات نہیں بنتی، میدان عمل میں آنا پڑتا۔ ہاں، میدان عمل میں آنا پڑتا ہے۔ آج کا دن ہمیں یہ پیغام دیتا ہے کہ جہاں بھی مسلمان تکلیف میں ہو اور اسلام کے خلاف بات ہو، اس وقت پھر اپنے افراد کو نہیں دیکھنا کہ ہم کتنے ہیں، اپنے اصلوں کو نہیں دیکھنا اور اپنی منفیتوں کو نہیں دیکھنا۔